احیاء اسلام کے حوالے سے جو تحریکات ہیں، افراد ہیں، ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ ناکام کیوں ہیں؟ دو چیزوں کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر توجہ رکھنی ہوتی ہے ہمیشہ، اور جب احساس کمتری میں ہوں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت کچھ ہو گیا ہے یا ہم کر رہے ہیں، یہ احساس بھی گراتا ہے، جتنا کچھ ہے وہ بھی جاتا ہے۔ تربیت کرنے والوں کا اپنا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے اور محدود ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں اس میدان میں بہت کام کرنا ہے، بہت سمجھانا ہے، بہت تربیت کرنی ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا یہ ہماری چیز نہیں ہے، اس سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے اور معزز حضرات کے نام لیے بغیر بس دو تین نکات اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ احیاء اسلام کے حوالے سے جو تحریکات ہیں، افراد ہیں، ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ ناکام کیوں ہیں، اثرات کیوں نہیں ہیں، اس اعتبار سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میں تو یہ کم از کم سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہیں ہیں ملک میں۔ پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم، اس کے اثرات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل اثرات نہیں ہیں، بلکہ جتنا کچھ تھوڑا بہت کام ہے نا وہ اسی کام کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کو، جن خطوں میں، جن ریاستوں میں، جن ممالک میں تحریکی کام نہیں ہے یا تربیتی کام نہیں ہے، وہاں کی حالت یہ ہے کہ وہاں دو افراد مل کے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ آج یہ جو فضا ہے ملک میں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ کام ہے۔ دو چیزوں کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر توجہ رکھنی ہوتی ہے ہمیشہ۔ ایک یہ ہے کہ احساس کمتری میں نہ ہوں ہم خود، آپ حضرات جو کام کرنے والے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، کہ کچھ نہیں، بالکل پورے طور پہ پٹ گئے، کوئی حال نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جب احساس کمتری میں ہوں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بالکل کچھ نہیں کر سکتے جب احساس کمتری سے نکلنا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت کچھ ہو گیا ہے یا ہم کر رہے ہیں، یہ احساس بھی گراتا ہے، جتنا کچھ ہے وہ بھی جاتا ہے۔ تو اس کے بیچ میں اس بنیاد پر پھر یہ کہ تعلیم، پہلے کہا جاتا تھا ہمارے ابتدائی دور میں تربیت و تعلیم، پھر یہ کہا جانے لگا تعلیم و تربیت، اور اب کہا جاتا ہے صرف تعلیم۔ تربیت جو ہے نا اس کی کمی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ مجھے معذرت کے ساتھ اس سے بھی اختلاف، ایسا نہیں کہ تربیت نہیں ہے، تربیت ہے لیکن کمی ہے، اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تربیت جو ہے، جو کر رہے ہیں تربیت، تعلیمی اداروں میں، خاندان میں، معاشرے میں، کسی سطح پر، کسی حیثیت سے بھی تربیت کرنے والوں کا اپنا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے اور محدود ذہن ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں، اب ایک تو تعلیم کو تقسیم کر دیا ہم نے، تعلیم کی تقسیم تو ہے نہیں کہ یہ دینی تعلیم، یہ دنیا، یہ اس حوالے سے بھی جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں، قرآن کریم پڑھانے والے، حدیث شریف پڑھانے والے، سیرت پڑھانے والے، فقہ شریعہ، اسلامی قانون پڑھانے، ان کا اپنا کنسپٹ محدود ہوتا ہے مدارس والوں کا، اور معذرت کے ساتھ یہی دوسرے تعلیمی ادارے جو ہیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ بھی ہے، پہلے مشرق و مغرب کی تقسیم ہوتی تھی، اب وہ نہیں رہی، فکر و خیال کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے اب ایک ہی ہے، جیسے ہم مغرب کہتے ہیں وہی آتا ہے۔ اور سیکولرزم، آپ اہل علم ہیں، یہ اصطلاح کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ سرمایہ دار اور چرچ مل کر یورپ میں، مغرب میں وہ نظام چلا رہا تھا اور مسلط تھا وہ، اس کے توڑ کے لیے کہ اس میں پادری بھی ہے، ان کی اجارہ داری ہے، اور سرمایہ داری، جمہوریت اور سیکولرزم، اس کو اختیار کیا گیا کہ پریکٹیکل لائف سے
یہاں تک کہ اجتماعیت اور نظم مملکت اور سیاست اس سے دین اور مذہب کا تعلق نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے یہاں بھی ذہن پایا جاتا ہے. لہٰذا ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ناکام اور اثرات نہیں ہیں. جن کو آپ سمجھا رہے ہیں عوام، اور جن کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور جن کو آپ نے شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہ احیاء اسلام اور اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں، ان کا تو یہ ذہن ہے کہ یہ کام ہی نہیں ہے مسلمان کا ہمارا، بلکہ آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے. یہ تو سیکولرزم ویسے تو اصطلاح جس کے لیے استعمال ہے اس کے وہ مفہوم وہی ہوتا ہے. بنیادی طور پر دو ہی چیزیں، بے دینی، یا تو بے دینی اس کا مطلب لیا جاتا ہے، دوسرا کہ نظم مملکت، سیاست، اجتماعیت، اس سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس میدان میں بہت کام کرنا ہے، بہت سمجھانا ہے، بہت تربیت کرنی ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا یہ ہماری چیز نہیں ہے، اس سے نکلیں. اللہ تعالیٰ